نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم را تلك آیات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اکثر الناس لا يؤمنون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آیات میں فرمایا ہے تلک آیات الکتاب، یہ عظیم الشان کتاب کی آیتیں ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور وہ بات جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لا رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان کیا ہے کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ تو وہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو بنایا ہے، تم دیکھتے ہو، بغیر عمد، اس کے کوئی ستون نظر نہیں آتے تمہیں نظر آتا ہے کہ وہ بغیر پلروں کے بنایا ہے۔ انسان چھوٹی سی بھی کوئی عمارت بنائے تو اس کے لیے پلر ضروری ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، فرمایا تمہیں اس کے پلر نظر نہیں آتے، بغیر پلر کے اللہ نے بنائے ہیں۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ اپنے عرش پر مستوی ہوا۔ وسخر لکم الشمس والقمر، اسی نے سورج کو اور چاند کو مسخر کر دیا ہے۔ کل یجزی لاجل مسمی، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک وقت مقررہ تک چل رہی ہیں۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اور وہ وقت مقرر کیا ہے؟ یا تو اس کی موت ہے یا پھر قیامت ہے۔ قیامت تک اس کا وقت ہے، ہر چیز کا وقت اس کی موت تک بھی ہوتا ہے۔ یدبر الامر، ہر قسم کے معاملات کو طے کرتا ہے وہی۔ یفصل الآیات، وہ اللہ تفصیل سے اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، یہ ساری باتیں اسی لیے ہیں تاکہ تم قیامت کی ملاقات پر یقین کر لو، تمہیں معلوم ہو جائے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ جب وقت مقرر پورا ہوگا وہ چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اب وہ کہاں جائے گی؟ وہ دوبارہ اللہ قیامت والے دن لے کر آئے گا۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ زمین لمبی ہے، یا مختلف زاویے بیان کیے گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین کو پھیلایا ہے۔ پھیلانے کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اس پہ ڈھلکتی نہیں ہے، سیدھی زمین بنائی تاکہ لوگ بآسانی اس پر چل سکیں۔ اس کو پھیلا دیا، اگر سکیڑ دیتا تو مشکل ہو جاتی۔ وجعل فیہا رواسیا، اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا اللہ نے۔ وانہارا، اور اس میں نہریں جاری فرمائی ہے۔ ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھل فروٹ بھی اللہ نے اسی زمین میں پیدا کیے ہیں۔ فیہا من کل زوجین اثنین، اور ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، حتیٰ کہ جو ہم پھل کھاتے ہیں اس کا بھی جوڑا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کھجور جو آپ کھا رہے ہیں رمضان میں، اس کا ایک نر درخت ہوتا ہے، ایک مادہ ہوتی ہے۔ ایک موسم ایسا آتا ہے کہ نر درخت کے کچھ پھول اڑ کے وہ مادہ میں جاتے ہیں، تو اس سے بہت اچھی اور عمدہ کھجور پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو، نر اور مادہ کے تنے قریب قریب نہ ہوں، تو پھر بیکار سی روکھی سوکھی کھجور پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اس کا بھی جوڑا بنایا ہے۔ یغشی اللیل النہار، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے نشانیاں ہیں ان باتوں میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے اور بہت سے قطعے بنائے ہیں، اور بہت سے باغات بنائے ہیں، انگور کے، مختلف کھیتیوں کے، اور پھر
مختلف قسم کے کہ ان کے رنگ بھی پھلوں کے مختلف ہے، لیکن فرمایا یسقا بماء واحد، تم اگر اس پر غور کرو تو ان میں سے ہر چیز کو پانی ایک ہی رنگت کا، ایک ہی طرح کا پلایا جاتا ہے، لیکن ہر پھل میں مٹھاس بھی الگ ہوتی ہے، اس کی رنگت بھی مختلف ہوتی ہے۔ فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان یوں بھی کیا ہے، فرمایا اللہ یعلم، اللہ تو وہ ہے جو یعلم ما تحمل کل انثی، ہر مادہ کے حمل میں جانتا ہے کہ کیا چیز ہے، وما تغید الارحام وما تزداد، رحم سے کیا چیز نکلی ہے اور رحم میں کیا چیز گئی ہے یا اضافہ ہوا ہے، ان سب کو جانتا ہے۔ فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، ہر چیز کا اندازہ اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اس کے پاس موجود ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ تو غیب کا اور حاضر کا جاننے والا ہے۔ الکبیر، بہت بڑا ہے۔ المتعال، بہت بلند ہے۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو سبق دیا ہے، فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہ بدلنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی شخص دین سے دور رہے اور تمنا یہ کرے کہ مجھے دین مل جائے، اسے کبھی بھی دین نہیں ملے گا۔ پہلے کوشش کرو، اس کے بعد اللہ سینہ کھولے گا۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں کماؤں بھی نہیں اور کمائے بغیر میرے پاس پیسہ بھی آ جائے، رزق بھی آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ کا اصول ہی نہیں ہے، پہلے وہ قوم کوشش کرے گی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ذرائع اور اسباب پیدا فرما دے گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے هو الذی، وہ اللہ تو یہ ہے، یریکم البرق، تم دیکھتے ہو کہ بجلی کڑکتی ہے، وہ کڑکاتا اس لیے ہے خوفاً، ایک تو خوف دلانے کے لیے، بجلی کے چمکنے سے خوف آتا ہے، وطمعاً، اور امید پیدا کرنے کے لیے کہ جب وہ چمکتی ہے بجلی تو امید یہ ہوتی ہے کہ اب بارش پیدا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس کی صفت ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہی ہے جو بھاری بھاری بادل بھیج دیتا ہے۔ بھاری بادلوں کا مطلب جن بادلوں میں بارش ہوتی ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور تم سنتے ہو کہ یہ جو کڑک کی آواز آتی ہے، بجلی کی کڑک کی، یہ اللہ کی حمد اور تسبیح کی ایک کیفیت ہوتی ہے اس کی۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، انداز مختلف ہیں۔ یہ جو درختوں کا سایہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک تسبیح اور تحلیل کا ایک انداز ہے۔ فرمایا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اللہ تعالیٰ ہر اپنی شے کی، اپنی مخلوق کی تسبیح کو، و تسبیحہ، صلاۃ اور تسبیح، یعنی ہر چیز نماز بھی پڑھتی ہے، لیکن اس کی نماز کو ہم نہیں جانتے کہ وہ کس طرح پڑھتی ہے۔ سورج کا آنا جانا بھی یہ گویا اللہ کی عبادت کی ایک جھلک ہے۔ کیوں کہ اللہ نے جیسا سورج کو حکم دیا ہے وہ اسی پر مامور ہے، ویسا ہی کر رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اسی کے اگلے رکوع میں، وَلِلَّهِ، اللہ ہی کو، یسجد، سجدہ کرتی ہے، من فی السماوات والارض، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو زمین میں ہے، ہر چیز سجدہ کرتی ہے، طوعا وکرہا، لیکن فرق یہ ہے کہ ہر چیز راضی خوشی کرے یا غمگین ہو کر، خوشی خوشی کرے یا اکڑ کر، کیسے ہی ہو وہ مجبور ہے رب کی عبادت کرنے پر۔ صرف واحد انسان ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ اختیار دیا ہے، اور اسی اختیار کی وجہ سے انسان جواب دہ ہے۔ باقی ساری چیزیں عبادت کر رہی ہیں مجبور ہو کر، انہیں مجبوراً کرنی ہے، اس لیے ان سے سوال نہیں ہوگا۔ انسان اس لیے مکلف ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ اختیار ہے، چاہے تو نماز پڑھے چاہے نہ پڑھے، اس کو اختیار ہے۔ فرمایا انا ہدیناہ السبیل،
اما شاکرن و اما کفورا، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، چاہے تو شکر گزار بن جائے چاہے ناشکرا بن جائے۔ وہدیناہ النجدین، دونوں راستے بتا دیے، اسی وجہ سے اگر وہ غلط راستے پر جائے گا تو اس کو جواب دینا ہوگا اس کا۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے برسات نازل کرتا ہے تو ہر پرنالہ، ہر وادی اپنے اندر اپنی وسعت کے مطابق پانی کو جمع کر لیتی ہے۔ تو انسان بھی مختلف ذہنیتوں کے ہیں، جتنا لوگ دین کی باتیں سیکھیں گے اتنی دین کی باتیں اپنے دامن میں سمیٹ لیں گے۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے آسمان سے بارش برسانے کی اور دین سمجھنے والوں کی۔ فاحتمل السیل زبدا رابیہ، کچھ ایسی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سمندر میں جھاگ کی طرح ہو جاتی ہیں، سمندر کا جھاگ بیٹھ جائے ختم ہو جاتی ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان سیکھتا تو ہے لیکن بھول جاتا ہے، سمندر کے جھاگ کی طرح۔ فرمایا پھر وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، اس سے پہلے فرمایا كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، اللہ تعالیٰ اس طرح حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، جو بیکار چیز ہوتی ہے وہ جھاگ کی طرح ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو مفید چیز ہوتی ہے لوگوں کے لیے کسی بھی حوالے سے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اس کو زمین میں قرار مل جاتا ہے۔ زمین میں قرار ملنے کا مطلب کوئی انسان لوگوں کے لیے مفید ہو جائے، کوئی تعلیم مفید ہو جائے، کوئی کتاب، کوئی تصنیف مفید ہو جائے، کوئی بھی چیز جو لوگوں کے لیے مفید ہوگی اس کو زمین میں قبولیت ملے گی۔ مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب تصنیف کی، احادیث کو جمع کیا، وہ چلے گئے لیکن وہ لوگوں کے لیے مفید تھی، آج تک بھی موجود ہے۔ اور بہت سی چیزیں سائنسی تحقیقات ہیں یا علوم دنیاویہ یا دینیہ ہیں، جو بات بھی لوگوں کے لیے مفید ہوگی چاہے وہ کسی نے بھی کری ہو، وہ زمین میں جگہ پکڑ لے گی اور زمین میں باقی رہے گی۔ پھر آخر میں اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اگلے رکوع میں فرمایا ہے کہ لوگ دلوں کے اطمینان کو ترس رہے ہیں، بے چینی ہے، بے قراری ہے۔ فرمایا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہوتے ہیں، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے، اور اللہ کا بہترین ذکر قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم سنتے ہیں، قرآن کریم سمجھتے ہیں، اس سے ان کو تسکین ملتی ہے۔ فرمایا الا، آگاہ ہو جاؤ، سمجھ جاؤ اس بات کو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے آخری رکوع میں بیان کیا ہے کہ اولم یرو، تم دیکھتے نہیں کائنات پر، آخر میں دوبارہ قدرت کا بیان، تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کی قدرت ہے کہ انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم زمین کو ہر طرف سے کم کر رہے ہیں۔ ایک تو اس کا ظاہری مفہوم ہے، ایک باطنی مفہوم ہے۔ ظاہری مفہوم یہ ہے کہ زمین بہت سی جگہوں سے اس پر سمندر کا پانی اوپر آ رہا ہے۔ بدین جا کر دیکھیں، یہ دنیا کے بہت سے ممالک ہیں، ہر سال کچھ نہ کچھ رقبہ زمین وہ پانی کی نظر ہو جاتا ہے اور پانی اوپر آتا جا رہا ہے، یعنی خشکی کم ہوتی جا رہی ہے دنیا کی۔ یہ ظاہری مفہوم ہے۔ ایک باطنی مفہوم یہ ہے کہ شرک، اس کے ذرائع آہستہ آہستہ اللہ بند کرتا جائے گا۔ چونکہ یہ مکی صورت ہے اور مکی صورت میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو، مشرکین کو یہ سمجھا رہا ہے کہ تم جو ابھی دندناتے پھر رہے ہو، ایک وقت آنے والا ہے کہ تمہارے یہ سارے اسباب اور ذرائع تنگ ہو جائیں گے اور تم باؤنڈ کر دیے جاؤ گے۔ اور وہی ہوا، جب مدینے میں مسلمان گئے تو دوبارہ مکہ فتح ہوا اور ان کی وہ زمین تنگ ہو گئی ان کے لیے۔ پھر سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے قدرت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں شکر کی طرف ترغیب دلائی ہے اور فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَا، یہ اعلان ہے، تأذنا یہ اذان سے نکلا ہے۔ جس طرح اذان کا اعلان سب کے لیے ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اس طرح فرمایا کہ یہ سب کے لیے ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
کہ تم اگر شکر کرو گے تو اللہ کا یہ اعلان ہے کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور تمہیں اور زیادہ نعمتوں سے سرفراز کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں وہ نعمتیں چھین لوں گا، نعمتیں ہوں گی لیکن وہ نعمت عذاب بن جائے گی۔ اس وقت پیسہ بھی ہے، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، لیکن مہنگائی کی وجہ سے ہر وہ چیز، پیسہ بھی عذاب لگنے لگا ہے، وہ پیسہ کم لگنے لگا ہے، باوجود اس کے کہ انسان پہلے سے زیادہ کما رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے اس چیز کو عذاب بنا دیا ناشکری کی وجہ سے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے سیکنڈ لاسٹ رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے کہ جب انہوں نے اپنی اولاد کو بیت اللہ میں، اس وقت جب بیت اللہ بیابان تھا، ایسی جگہ تھی واد غیر ذی زرع، جہاں نہ کچھ اگتا تھا اور نہ کوئی رہتا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کو وہاں بسایا اور اللہ سے دعا کی، اسکنت من ذریتی، اللہ میں نے بسا دیا اپنی اولاد کو بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی وادی میں جہاں نہ کوئی اگتا ہے اور نہ کوئی رہتا ہے، اور بیت اللہ کے قریب بسا دیا ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تعالیٰ اب تجھ سے دعا ہے کہ یہ یہاں پر نماز قائم کریں۔ پھر آخر میں وارزقہم من الثمرات، انہیں مختلف رزق دینا، اور میں گزشتہ بتا چکا ہوں کہ ان کی دعا کا نتیجہ ہے کہ آج بھی مکے میں سبزہ نہیں اگتا، پھل فروٹ نہیں اگتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ثمرات ہیں کہ آج بھی مکے کی مارکیٹوں میں دنیا جہاں کا پھل فروٹ موجود ہوتا ہے، ہر قسم کی نعمت موجود ہوتی ہے۔ پھر آخر میں دعا کی، اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد دی ہے، اے اللہ میری دعا کو قبول کر، اور میری دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا، ربنا وتقبل دعا، میری دعا کو قبول فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ تعالیٰ میرے والدین کو بھی بخش دے، وللمؤمنین، اور ایمان والوں کو بھی بخش دے، یوم یقوم الحساب، حساب والے دن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین قرآن کریم کی سمجھ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔